آج ہم دو ایسی کہانیوں کو جوڑے ہیں جو بظاہر بالکل الگ لگتی ہیں۔ ایک طرف ہیں ایک صحافی کے کچھ بہت تیکھے سوالات جو پاکستان کے طاقتور حلقوں سے پوچھے گئے، اور دوسری طرف ہے غزہ کے لیے ایک بڑا شاندار سا نیا منصوبہ۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ان دونوں کے بیچ آخر کیا تعلق ہے۔ تو پاکستان کی فوج سے پوچھے گئے 12 سوالات اور غزہ کا ایک نیا ریئل اسٹیٹ پلان، ان کا آپس میں کیا لینا دینا؟ بات دراصل احتساب اور کچھ بین الاقوامی ڈیلنگز کی ہے، اور یہ کہانی صرف پاکستان تک محدود نہیں رہتی بلکہ اس سے کہیں آگے تک جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ وہ کون سے 12 سوالات تھے جو طاقتوروں سے پوچھے گئے، پھر ہم غزہ کے اس نئے منصوبے پر نظر ڈالیں گے، اس کے بعد دیکھیں گے کہ پاکستان کا اس میں کیا کردار بتایا جا رہا ہے، اور آخر میں دو بالکل مختلف بیانیوں کا موازنہ کریں گے۔ تو آئیے پہلے حصے سے شروع کرتے ہیں۔ بات ہو رہی ہے ان 12 سوالوں کی جو ایک صحافی نے فوجی اسٹیبلشمنٹ کے ترجمان کے سامنے رکھے۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے صحافی عمران ریاض خان کی ایک ویڈیو سے۔ اس میں انہوں نے 12 سوالوں کی ایک لسٹ پیش کی اور کہا کہ DGISPR کو ان کا جواب دینا چاہیے، اور یہ سوالات ٹھیک اس وقت اٹھائے گئے جب یہ خبر آئی کہ فوج کے ترجمان کچھ بڑے سوشل میڈیا انفلوئنسر سے ملنے والے ہیں۔ اچھا، یہ جو 12 سوال تھے نا، ان کو ہم 4 بڑے حصوں میں بانٹ سکتے ہیں۔ پہلا، سیاست میں فوج کا کیا کردار ہے اور اس کا احتساب کیسے ہوتا ہے۔ دوسرا، فوج کے جو کاروباری ادارے ہیں ان کو کیا خاص مراد ملتی ہیں۔ تیسرا، ہماری خارجہ پالیسی کیا ہے۔ اور چوتھا، کچھ بڑے اور اہم فیصلوں کی ذمہ داری کون لے گا۔ کچھ سوال تو بہت ہی براہ راست تھے، جیسے کہ کیا آج تک کسی فوجی عامر پر مارشل لا لگانے کا مقدمہ چلا؟ فوج کے ادارے بزنس کیوں چلاتے ہیں اور انہیں ٹیکس میں کیا چھوٹ ملتی ہے؟ کیا پاکستان نے سچ میں غزہ میں اپنی فوج بھیجنے کی کوئی پیشکش کی ہے؟ اور وہ جو کالعدم تنظیموں کو ملک میں واپس آنے دیا گیا، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یعنی احتساب سے لے کر شفافیت تک ہر چیز پر سوال اٹھایا گیا۔ چلیں اب کہانی کا رخ موڑتے ہیں پاکستان سے غزہ کی طرف۔ یہاں ایک نئے ڈیولپمنٹ پلان کی بات ہو رہی ہے، لیکن اس پر ایک بہت ہی الگ اور تنقیدی نظریہ بھی سامنے آیا ہے۔ تو یہ غزہ واٹر فرنٹ منصوبہ ہے کیا؟ اصل میں یہ جیرڈ کشنر کا پیش کیا ہوا ایک آئیڈیا ہے۔ اس کے مطابق غزہ کو دوبارہ تعمیر کیا جائے گا، وہاں اونچی اونچی رہائشی عمارتیں، ہوٹلز اور ایک جدید انفراسٹرکچر بنایا جائے گا۔ سننے میں تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن جب اس منصوبے کی تفصیلات پر نظر ڈالتے ہیں تو ایک اور ہی تصویر سامنے آتی ہے۔ اس میں امیروں کے لیے الگ علاقے ہوں گے، مزدوروں کے لیے الگ رہائشی زون ہوں گے، اور کچھ نئے جزیرے بھی بنائے جائیں گے۔ اور سب سے اہم بات، مصر جانے والی جو رفح کراسنگ ہے وہ اس نقشے میں کہیں نظر نہیں آتی۔ اسی لیے اس پر تنقید کرنے والے کہتے ہیں کہ یہ کوئی ترقی کا منصوبہ نہیں، بلکہ یہ غزہ کو ایک کارپوریٹ جیل بنانے جیسا ہے، جہاں امیر لوگ تو الگ جزیروں پر رہیں گے اور عام فلسطینیوں کو صرف سستے مزدور کے طور پر محسوس علاقوں میں رکھا جائے گا۔ اچھا، تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ پاکستان کا اس سب سے کیا تعلق؟ یہیں آ کر پاکستان والے سوالات اور غزہ کا یہ بین الاقوامی منصوبہ آپس میں جڑتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ایک امریکی سینیٹر ہیں مارکو روبیو، انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ پاکستان نے خود، وہ بھی لکھ کر، اپنی فوج غزہ بھیجنے کی پیشکش کی تھی۔ اور بات صرف یہیں تک نہیں رکی، صحافی علی مصطفیٰ نے تو یہ تک بتا دیا کہ کون سی 3 فوجی یونٹس اس کام کے لیے نامزد کی گئی تھیں: 19 لانسرز، 13 لانسرز اور 5 ہارس۔ تو اب ہمارے سامنے دو بالکل الگ الگ کہانیاں ہیں، ایک وہ جو سرکاری طور پر بتائی جاتی ہے اور دوسری وہ جو ڈونلڈ ٹرمپ بتا رہے ہیں۔ اس ٹیبل میں آپ صاف دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا فرق ہے۔ پاکستان کا موقف یہ ہے کہ فوج بھیجی تو فلسطینیوں کی حفاظت کے لیے اور ایک آزاد فلسطینی ریاست بنے گی۔ دوسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ کا مقصد کیا ہے؟ اسرائیل کی حفاظت کرنا، اور ان کا پہلا نقطہ ہی حماس کو غیر مسلح کرنا ہے۔ اسرائیلی قبضے کو ختم کرنے کے بجائے اسے اور مضبوط کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ یہ زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو ظاہر ہے ان میں سے کوئی ایک کہانی ہی سچ ہو سکتی ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ جس طرح صاف صاف بات کرتے ہیں، اس سے پاکستانی رہنماؤں کے لیے اپنے لوگوں کو کوئی اور کہانی سنانے کی گنجائش ہی نہیں بچتی۔ تو آخر میں ایک ہی سوال بچتا ہے، جب سرکاری کہانی اور عوامی الزامات میں اتنا بڑا فرق ہو تو پھر کس کی بات پر اعتبار کیا جائے اور کس کا بیانیہ مانا جائے؟